بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دنیا کے عجوبوں میں چھپے ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جن کی وجہ سے انہیں عجوبے کہا جاتا ہے۔ مایا سٹی چچن اٹزا، جہاں ماہرین نے حادثاتی طور پر 3 سال قبل نئے نمونے اور غار دریافت کیے۔ ہم اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ کس طرح بھولے ہوئے شہر کے لوگوں نے صحرا میں ایک سلطنت تعمیر کی اور تاج محل کی طرز کا کالا تاج محل کیوں تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ریئل فیکٹس کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میکسیکو میں واقع چچن اٹزا سے شروعات کرتے ہیں۔ مایا تہذیب تاریخ کی کامیاب تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس تہذیب کا اثر آج بھی پورے لاطینی امریکہ میں محسوس کیا جاتا ہے۔ مایا تہذیب کے لوگوں نے لکھنے کا نہایت ہی زبردست طریقہ ایجاد کیا، فلکیات کا جدید سسٹم متعارف کرایا اور 365 دن والا سالانہ کیلنڈر دنیا کو دیا۔ اسی تہذیب نے جدید ریڈار ٹیکنالوجی کے ذریعے سورج گرہن کی ٹھیک پیش گوئی کی۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ مایا تہذیب کے شہروں کو دریافت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مایا تہذیب کی سب سے دلکش اور سحر انگیز جگہ چچن اٹزا شہر ہے۔ اس شہر کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نے بہت دلچسپ چیز دریافت کی۔ انہوں نے کھدائی کے دوران سونے اور قیمتی دھاتوں سے بنے ہزاروں نمونے دریافت کیے۔ انہیں وہاں انسانی ڈھانچے بھی ملے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مایا تہذیب کو ماننے والے افراد اس جگہ پر اپنی عبادات کرتے تھے، جس میں خون چڑھانا اور بارش کے خدا کو خوش کرنے کے لیے انسان کی قربانی دینا شامل ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس متاثر کن شہر کا جائزہ لیتے ہیں۔ چچن شہر مایا تہذیب سے منسلک 26 کھنڈرات پر مشتمل ہے، جس میں 30 میٹر لمبا اہرام بھی ہے جو ایل کاسٹیلو کہلاتا ہے۔ 9ویں اور 12ویں صدی کے درمیان یہ اہرام مندر تھے جن کے گرد 4 سیڑھیاں تھیں۔ ہر سیڑھی 91 قدموں پر مشتمل تھی۔ 365 سیڑھیاں اہرام تک لے جاتی تھیں۔ مایا کیلنڈر میں بھی 365 دن ہیں۔ اس اہرام کی 9 چھتیں تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مایا تہذیب کے مطابق جنت کے بھی 9 درجے ہیں۔ ایل کاسٹیلو اکیلا اہرام نہیں بلکہ 1930 میں ماہرین نے اہرام کے اندر ایک اور اہرام دریافت کیا تھا جس میں انہوں نے ایک لال رنگ کا تخت بھی دریافت کیا۔ 2015 میں ماہرین نے ایل کاسٹیلو مندر کے بارے میں ایک اور دلچسپ معلومات حاصل کی تھی۔ ماہرین نے ایل کاسٹیلو مندر کے نیچے تہہ خانہ دریافت کیا ہے جہاں لوگ عبادات کرتے تھے۔ ایل کاسٹیلو مندر سے انسانی باقیات بھی ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ چچن شہر کو 150 سال قبل دریافت کیا گیا تھا، لیکن اب تک اس شہر کا صرف 5واں حصہ ہی دریافت ہو سکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دی کولوسیوم نامی اسٹیڈیم جو روم کے درمیان رومی شہنشاہ نے بنوائی تھی، جس میں خونخوار جنگجوؤں میں لڑائی کرائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قسم کے رومن شہنشاہ اپنی عوام کو تفریح فراہم کرتے تھے۔ ہم صرف قیاس آرائی ہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جب یہ خونی مقابلے ہوتے تھے تو روم کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا۔ پورے روم میں اس قسم کے 200 سے زائد اسٹیڈیم تھے، لیکن کوئی بھی اسٹیڈیم کولوسیوم سے بڑا اور شاندار نہیں تھا۔ کولوسیوم کی تعمیر 72 قبل مسیح میں کی گئی تھی۔ اس کی تعمیر کے لیے حاصل کی گئی رقم کا بیشتر حصہ یروشلم کے فاتح رومی بادشاہ نے دیا تھا۔ لمبے عرصے تک کولوسیوم کے قائم رہنے کی وجہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا کنکریٹ تھا۔ رومی ماہرین نے اس کی تعمیر میں گاڑھا اور آتش فشاں کی راکھ استعمال کی تھی جو آج کے دور میں استعمال کی جانے والی کنکریٹ سے 10 گنا زیادہ مضبوط تھی۔ کولوسیوم کی بنیاد 13 میٹر گہری تھی اور اسے 5 مراحل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 5 میٹر تھی۔ اس کی تعمیر میں 1 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا تھا اور اسے مکمل ہونے میں 10 سال کا عرصہ لگا تھا۔ بیضوی شکل کا کولوسیوم 50 میٹر اونچا، 190 میٹر لمبا اور 156 میٹر چوڑا تھا۔ اس میں جو پہلا مقابلہ ہوا تھا وہ 100 دن جاری رہا اور کولوسیوم میں 200 سال تک مقابلے ہوتے رہے۔ ان مقابلوں میں مجرم جنگی قیدی حصہ لیتے تھے۔ 2 جنگجوؤں میں وہی فاتح ہوتا تھا جو زندہ بچ جاتا تھا۔ اس قسم کی خونی لڑائیوں پر 4ویں صدی میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ چرچ نے فتویٰ دیا تھا کہ اس قسم کے خونی کھیلوں کی مذہب دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ دیگر کھیل کئی دہائیوں تک جاری رہے اور کولوسیوم ہمارے جدید اسٹیڈیم کا نقطۂ آغاز بن گیا۔
2000 سال قبل جب عرب خانہ بدوش جنوبی اردن کے صحرا میں آباد ہوئے، یہاں رہنے والے عرب خانہ بدوشوں کو نبطی قوم کہا جاتا تھا۔ انہوں نے رہنے کے لیے یہ جگہ اس لیے چنی تھی کیونکہ وہ صحرا اور پہاڑی علاقوں میں زندگی گزارنے کا تجربہ اور فن جانتے تھے۔ وہ اپنے تجربے اور علم کی مدد سے اس ماحول کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی جہاں یہ لوگ آباد ہوئے، وہ مصالحوں کی تجارت کے 6 اہم راستوں کا مرکز بن گئی تھی۔ ان لوگوں نے یہاں سے گزرنے والے تاجروں کو سہولیات فراہم کرنا شروع کر دیں، ان کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کیں۔ یہی نہیں، انہوں نے یہاں سے تاجروں سے راہداری ٹیکس بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی سالوں میں یہ عرب خانہ بدوش مصالحوں کے کاروبار کے بڑے تاجر بن گئے۔ وہ امیر ہوئے اور انہوں نے صحرا میں ریاست کی تعمیر شروع کر دی۔ اس ریاست کے دارالخلافہ کو راکمو کا نام دیا گیا۔ پہلے انہوں نے پتھر کاٹنے کی تکنیک اور عام اوزاروں سے ریت کے پتھروں کو تراشنا شروع کیا اور دارالحکومت کی ایک نئی شکل دی۔ یہ لوگ پانی کو ذخیرہ کرنے کے ماہر تھے۔ انہوں نے سارا سال بارش کے پانی کی سپلائی کا ایک سسٹم بنایا اور کاشتکاری کے لیے ڈیمز تک تعمیر کیے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی ان عرب خانہ بدوشوں کی نبطی سلطنت خوشحال ہوئی۔ پہلی صدی میں اس کا شمار ترقی یافتہ ریاستوں میں ہونے لگا۔ پہلی صدی میں اس ریاست کے دارالحکومت میں مقیم افراد کی تعداد 20,000 تک پہنچ چکی تھی، لیکن جب رومیوں نے مہم جوئی کی تو یہ رومی سلطنت کی ایک ریاست بن گئی، جس کا نام بدل کر پیٹرا رکھ دیا گیا۔ اس خوشحال شہر کو زوال اس وقت آنا شروع ہوا جب اس کے متبادل تجارت کے لیے سمندری اور زمینی راستے دریافت ہوئے اور پیٹرا شہر گزرتے وقت کے ساتھ تباہ ہوتا گیا۔ چوتھی صدی میں یہاں زلزلے آئے اور تعمیرات بھی تباہ ہو گئیں۔ 7ویں صدی تک یہ شہر صفحۂ ہستی سے مٹ گیا اور اس کی باقیات 1812 میں دریافت ہوئیں۔ محبت کی علامت بھارت کا تاج محل، جہاں ہر سال 70 سے 80 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ تاج محل بھارت میں غیر ملکی سیاحوں کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ تاج محل ہندوؤں کے مقدس دریائے جمنا کے دائیں کنارے پر واقع ہے، جسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ شاہ جہاں کی تیسری سب سے محبوب بیوی کی موت کے بعد بادشاہ نے اس کی یاد میں اسے تعمیر کرایا تھا۔ اس لیے بادشاہ شاہ جہاں نے حکم دیا تھا ایسا شاہکار تعمیر کیا جائے جو نہ پہلے بنا ہو اور نہ ہی کسی نے ایسی خوبصورت عمارت دیکھی ہو۔ تاج محل کی تعمیر 1631 میں شروع ہوئی۔ 20 سال تک اس کی تعمیر ہوتی رہی اور اس کی تعمیر میں 20,000 کاریگروں نے حصہ لیا۔ اس وقت مغل پورے جنوبی ایشیا پر حکومت کرتے تھے، اس لیے تاج محل کی تعمیر کے لیے پورے بر اعظم سے میٹیریل ہاتھیوں پر لاد کر یہاں لایا گیا۔ تاج محل کے ڈھانچے کو مکمل ہونے میں 17 سال لگے۔ تاج محل کے اندر شاہ جہاں کی بیوی کے 35 میٹر لمبے مقبرے کے اوپر 4 مینار تعمیر کیے گئے اور ان کو ایسے تعمیر کیا گیا کہ تباہ ہونے کی صورت میں یہ مینار مقبرے پر نہ گریں۔ تاج محل بیرونی دیواروں پر لگے سفید رنگ کے سنگ مرمر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تاج محل کا اندرونی حصہ بھی اتنا ہی پرکشش اور دلکش ہے، کیونکہ اسے 40 قسم کے مختلف نایاب پتھروں سے سجایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں اس وقت 3 کروڑ 20 لاکھ بھارتی روپے لاگت آئی تھی۔ روایات کے مطابق بادشاہ شاہ جہاں کو اپنی تعمیر پر بہت فخر تھا اور وہ دریا کے دوسرے کنارے پر کالا تاج محل تعمیر کرانا چاہتے تھے، جس کی تعمیر میں صرف اور صرف کالا نایاب پتھر ہی استعمال ہونا تھا، اور اس کالے تاج محل میں شاہ جہاں اپنا مقبرہ بنانا چاہتے تھے، لیکن انہیں کالا تاج محل تعمیر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ پہلے ہی شاہی خزانے سے تاج محل پر بے شمار دولت خرچ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بیٹے نے ہی انہیں محل میں نظر بند کر دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں دنیا میں عیسائیت کا نشان سمجھنے والے مسیح کے تاریخی مجسمے کی، جو برازیل میں واقع ہے، جسے کرائسٹ دی ریڈیمیر کہتے ہیں، یعنی مسیح نجات دہندہ۔ اس مجسمے میں مسیح نے ایک ہاتھ پر کراس اور دوسرے ہاتھ پر گلوب اٹھا رکھا ہے۔ اس کے ڈیزائن میں اب تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کی اونچائی 30 میٹر کی گئی ہے۔ یہ مجسمہ دارالحکومت ریو ڈی جنیرو کے پہاڑ کورویڈو پر نصب ہے، جو شہر سے 700 میٹر بلند ہے۔ اسے جس مٹی سے بنایا گیا ہے وہ فرانس سے لائی گئی تھی۔ بڑی جسامت ہونے کی وجہ سے مجسمے کو ٹکڑوں میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا گیا تھا۔ کرائسٹ دی ریڈیمیر دنیا میں مسیح کا تیسرا بڑا مجسمہ ہے۔ اسے حال میں یعنی 20ویں صدی میں تیار کیا گیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ ماہرین حیران ہیں کہ اسے کیوں دنیا کے 7 عجوبوں کی فہرست میں رکھا گیا ہے، جہاں اہرام مصر، دیوار چین اور چیچن شہر جیسے عجوبے موجود ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مجسمہ برازیل سمیت پوری دنیا میں موجود عیسائیوں پر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ 2007 کی آن لائن ووٹنگ میں مسیح کے اس مجسمے کو بہت زیادہ ووٹ ملے تھے۔ یہ مجسمہ ریو ڈی جینیرو کی پہچان بن چکا ہے۔ ہر سال 20 لاکھ سیاح اسے دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی دنیا کے 7 عجوبوں کی فہرست میں کرائسٹ دی ریڈیمیر کس نمبر پر ہے؟ یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسے اپنی فہرست میں شامل کرنا چاہیے؟ یا دنیا میں دوسری جگہیں اور مقامات ایسے ہیں جو آپ کی عجوبوں کی فہرست کا حصہ بن سکتے ہیں؟ امید کرتے ہیں ریئل فیکٹس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید مزیدار اور شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ریئل فیکٹس اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔